الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يؤتي الحكمة من يشاء صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي أمين كريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج 29 دسمبر سن 2023 15 جمادی الثانی جمادی الاخری 1445 سن ہجری۔ پچھلے جمعۃ المبارک جو ہم نے ایک تسلسل باندھا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو منصب خلافت عطا فرمایا ہے، اور منصب خلافت کی اہلیت انسان میں کیسے آئے، ہم نے کچھ ایسے امور جانے۔ اور پچھلے جمعۃ المبارک ہم نے یہ سنا کہ جس وجہ سے انسان کو برتری دی گئی ہے، تمام مخلوقات پر اسے اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے، وہ ہے علم کی برتری۔ علم کی وجہ سے انسان دیگر مخلوقات سے افضل ہے۔ ایسے ہی اس علم کی بنیاد اگر دیکھی جائے تو خلاصہ احادیث کا یہ ملتا ہے کہ دراصل انسان کی عقل ہے کہ جس کے ذریعے انسان علم کی فضیلت پاتا ہے، اور وہ اپنی عقل کے ذریعے اپنا علم استعمال کرتا ہے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کے ذریعے اختیار کرتے ہوئے ایسے اسباب بنا لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دنیا بھی سنوارتا ہے اور اپنی آخرت بھی سنوار لیتا ہے۔ اس لیے عقل مند کون ہے، اور سال نو نیا سال آ رہا ہے، اس اعتبار سے ہمارے کیا اہداف ہونے چاہیے، ہماری کیا نیتیں ہونی چاہیے، اس اعتبار سے آج کی گفتگو ہے۔ سوال یہ ابھرتا ہے کہ عقل مند کون ہے۔ لکھنے والوں نے بڑی تفصیلات تحریر کی، لیکن خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جو اپنے ماضی سے سبق لے، اپنے گزرے ہوئے ایام، اپنی گزری ہوئی زندگی سے اس نے جو سیکھا ہے، جو غلط اس کے ساتھ ہوا، اس کے ساتھ کسی نے کیا، اس سے وہ سبق لے اور اپنا حال اچھا کر لے جو اس کے پاس موجود ہے یہ وقت کی صورت میں، اور اس حال کو اچھا کر کے اپنے مستقبل کے اچھے ہونے کی امید کرے، ایسا شخص عقل مند ہے۔ در حقیقت وہی عقل مند ہے۔ اس کے لیے کچھ کام کر سکتا ہے، اگر وہ کرے تو اس کا حال بھی اور مستقبل بھی سنور سکتا ہے۔ اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے سیلف سینسرشپ یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی، جسے محاسبہ بھی کہتے ہیں، جسے احادیث میں فکر آخرت کا نام دیا گیا ہے، جسے اس دور کی زبردست عالمگیر غیر سیاسی تبلیغ قرآن و سنت کی تحریک دعوت اسلامی نے فکر مدینہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ خود احتسابی کیا چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان مثبت منفی پازیٹیو نیگیٹو رجحانات کا جائزہ لیتا ہے اور اپنی خوبیوں اپنی خامیوں پر نظر رکھ کر اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب سال کا آخر آتا ہے، بڑی بڑی کمپنیاں آپ دیکھتے ہیں کہ آخری 2 دن 1 دن سال کے آخر میں تمام بڑے بڑے کمرشل بینکس بند ہوتے ہیں۔ ان کمپنیز میں، ان فیکٹریوں میں، ان جگہ بڑی بڑی کمپنیوں میں، میلز میں، ان ملوں میں آڈٹ کیا جاتا ہے، سارے سال کا یا سارے مہینے کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اسی آڈٹ کرنے کو، اسی خود احتسابی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر ایک یہ دیکھے کہ اس جان نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا اور اس نے جو موت کے بعد اس کے ساتھ ہونے والا ہے اس کے لیے اس نے عمل کیا، اور جس نے اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو زیر کر لیا، تابع کر لیا، اپنا بنا لیا اور پھر اللہ سے امید رکھی، دراصل وہ ہے حقیقت میں عقل مند۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا حاسبوا انفسکم، تم اپنے آپ کا محاسبہ کرو،
قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تم سے پوچھ گچھ کی جائے، قیامت میں تمہارا حساب ہو، وتزینوا للعرض الاکبر، اور جو ایک بڑا دن تمہارے سامنے پیش ہونے والا ہے اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرو، وانما یخف الحساب یوم القیامت علی من حاسب نفسہ فی الدنیا، جس نے دنیا کے اندر اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا اس کے لیے قیامت کے دن اس کے حساب میں تخفیف ہو سکتی ہے، وہ ہو سکتا ہے بچ جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے آپ 400 غلاموں کے مالک تھے، اس کے باوجود آپ لکڑیوں کا گٹھڑا سر پر اٹھائے لے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ آپ کے پاس اتنا مال و دولت ہے اور آپ چاہیں تو کسی غلام کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ لکڑیاں اٹھا کر پہنچائے، لیکن آپ خود یہ لکڑیاں اٹھا رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ارید ان اجرب نفسی، میں چاہتا ہوں کہ میں خود اپنے نفس کے اوپر احتساب ڈالوں، کہیں میرا نفس یہ جب بوجھ اٹھائے اور مالدار ہونے کے باوجود میرے نفس میں سے یہ تکبر کی آواز تو نہیں آتی کہ تو مالک ہو کر بھی اور غلاموں والے کام کرتا ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں، اپنے نفس کو آزماتا ہوں اور پاتا ہوں کہ اس کے اندر تکبر ہے یا نہیں، اور یوں وہ اپنے نفس کا محاسبہ فرماتے تھے۔ اس لیے اب ان سارے فرامین کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنا آغاز بھی، یعنی نئے سال کا آغاز بھی اچھا کریں اور اس سال کا اختتام بھی اچھا کریں، کیونکہ انما الاعمال، جس طرح بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ کرنے سے پہلے اس کی نیت کیا ہے، ایسے ہی فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار انجام پر ہے، خاتمے پر ہے، کہ اینڈ اچھا ہوا تو یاد رکھو کہ وہ عمل اچھا سمجھا جائے گا۔ اس لیے احادیث میں دیکھیے کہ کسی بھی مجلس میں انسان بیٹھے تو اس کے لیے بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم اس مجلس کا اختتام بھی اچھا کرو تاکہ وہ تمہاری ساری مجلس اچھی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں کے بعد امت کی تعلیم کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، یا اللہ میری عمر کے آخری کی حصے کو اچھا بنا دینا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کی ساری عمر اچھی ہے، لیکن پھر بھی تعلیم امت کے لیے آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل خواتیم عملی رضوانک، کہ یا اللہ میرے عمل کا جو اختتام ہو وہ تیری رضا والے کاموں پر ہو، جو کام ختم کروں تیری رضامندی شامل ہو۔ آپ فرماتے اللہم اجعل خیر ایامی یوم القاک، یا اللہ میرا بہترین دن اس دن کو بنانا کہ جو میرا آخری دن ہو اور وہ آخری دن تجھ سے ملاقات کا دن ہو۔ کیا معلوم ہوا کہ انسان اپنا آخر اچھا کرے، یعنی اختتام کی جانب جا رہا ہو، اس کا ہر عمل اچھے کام پر ختم ہو، اس کی عمر بھی اچھے کاموں پر ختم ہو۔ اب نہیں معلوم کس کی عمر کب ختم ہو جائے گی، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ابھی سے اچھا کر لے۔ اختتام اچھا ہو گیا، اللہ نے چاہا تو انجام بھی، اس کا نتیجہ بھی اچھا نکلے گا۔ کوئی طالب علم سارا سال محنت نہ کرے لیکن آخری امتحانات کے دنوں میں اچھی محنت کر لے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ آسان سی مثال ہے۔ ایسے ہی ہم نے، ٹھیک ہے زندگی جیسی گزر گئی، 10 سال 15 20 25 30 40 50 100 سال جتنے بھی جیسے بھی گزر گئے، لیکن اب تو سنبھلیں۔ اگر اب سنبھل گئے اور اختتام اچھا ہو گیا، اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے گی۔ اس لیے عقل مندی کا مظاہرہ کیجیے، اپنے ایام جو گزر چکے اس پر افسوس ضرور رکھیے، اللہ سے ان پر توبہ ضرور کیجیے، لیکن اپنا موجودہ وقت سنوارنے کی کوشش کیجیے۔ اسی لیے عقل مندوں کے لیے یہ بھی لکھا گیا کہ صحیح معنوں میں عقل مند وہ ہے جو اپنا حال سنوار لیتا ہے، کیونکہ انسان کا اختیار ہی اس کے حال پر ہے۔ ماضی تو گیا، اس کے ہاتھ سے نکل گیا، اس پر کچھ نہیں کر سکتا وہ سوائے ندامت کے، توبہ کے، اور مستقبل کا اس کو پتہ نہیں۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کچھ نہیں پتا اس کو کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ آنے والے دنوں میں، آنے والے وقت میں۔ اسی لیے حال میں سمجھداری اختیار کرنا ہی عقل مندی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے صبح کی، شام کی، رات کی، فجر کی، عصر کی قسمیں ارشاد فرمائی ہیں، یہ وقت ہیں، اور یہ وقتوں کی قسمیں اس لیے ارشاد فرمائی گئی کہ ان کی اہمیت ہے، اسی وقت کو سمجھو، یہی حال تمہارا اپنا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں فرمایا کیا، الصحۃ والفراغ، ایک تو صحت، دوسرا اس کی فراغت۔ صحت ہے موجود اور وہ غافل ہے، ابھی صحت کی وہ قدر نہیں کر رہا، اس کے پاس وقت ہے لیکن وقت کی وہ قدر نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین انسان کون ہے، من طال عمرہ وحسن عملہ، بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر ہو لمبی لیکن اس کا ساتھ ساتھ عمل بھی اچھا ہو۔ اور فرمایا برا وہ شخص ہے، بدترین ہے وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو لیکن اس کا عمل برا ہو جائے۔ اب ہم دیکھیں ہماری عمریں بڑھتی جا رہی ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، سال ختم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن کیا ہمارا عمل اچھا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا تو بدترین ہے، اچھا ہو رہا ہے تو اچھے ہیں۔ اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ بہترین اسی لیے کہا گیا ہے اس کی لمبی عمر کو کہ اس کا عمل جو اچھا ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا عمل اچھا ہو رہا ہے تو انسان اچھا ہے، عمل اچھا نہیں ہو رہا تو سمجھ لیں انسان برائی کی طرف جا رہا ہے۔
امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی والی ریاست نے درخواست کی کہ آپ آئیے میرے یہاں تشریف لائیے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا میرے پاس جو وقت ہے وہ اللہ کی اطاعت کے لیے ہے، میرے پاس اتنا وقت تھوڑی ہے کہ تمہاری آؤ بھگت کرتا پھروں۔ ایک بڑے مفتی عبد القیوم ہزاروی علیہ رحمہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے دفتر کے دروازے کے پاس جس وقت لائٹ جا چکی تھی، جس طرح ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ کا وقت، اس طرح لائٹ گئی ہوئی تھی مغرب کے وقت، مغرب کے بعد وہ دروازے پر بیٹھ کر جو تھوڑی بہت روشنی آ رہی تھی اس روشنی میں بیٹھ کر فتویٰ نویسی کر رہے ہیں، فتویٰ لکھ رہے ہیں۔ تو کسی ان کے غلام نے کہا، کسی ان کے مرید نے کہا کہ حضرت کچھ دیر آپ صبر کر لیجئے، کچھ دیر کے بعد آپ جو ہے وہ لائٹ آ جائے گی تو آپ کام کر لیجئے گا۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ کب میرا وقت ختم ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ وہ فتویٰ لکھ رہے تھے اور کچھ دیر کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ فتویٰ لکھتے لکھتے ٹھیک بیٹھے تھے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بھی جیوں گا، ابھی تو ہے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ وہ اگلا سال دیکھ پائے گا کہ نہیں۔ جتنے لوگ اس سال میں چلے گئے ان میں سے اکثر نے نہیں سوچا ہوگا کہ اس سال کے ختم ہونے سے پہلے ہم ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے انسان کی سمجھداری، اس کی عقل مندی یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کو غنیمت سمجھے۔ قرآن کریم اللہ نے ارشاد فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ کیا تمہارے پاس ہم نے نصیحت کرنے والا، ڈرانے والا نہیں بھیجا؟ یہ تمہیں جو وقت وقت پر نصیحت کی جاتی ہے، چاہے وہ علماء کریں جمعے کے خطاب میں ہو یا قرآن کی آیتوں کی صورت میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ڈرایا، یہ ساری نصیحتیں ہمارے لیے ڈرانے کے لیے ہیں۔ لیکن کون نصیحت پکڑتا ہے؟ فرمایا کیا تمہیں ہم نے عمر نہیں دی تھی؟ یہ عمر اسی لیے دی تھی کہ تم نصیحت پکڑو، لیکن نہیں پکڑی تو اب چکھو مزہ، عذاب کا مزہ چکھو۔ مال ظالمین من نصیر۔ اب جو جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جنہوں نے اپنی عمر کی قدر نہیں کی، ایسے لوگ ظالم ہیں اور ان کی پھر کوئی مدد نہیں ہوگی، ایسے لوگ پھر عذاب میں جائیں گے۔ اس لیے وقت پر سمجھو۔ آج لوگ کہتے ہیں دیکھیں گے کل، دیکھا جائے گا جو ہوگا، کل دیکھیں گے، صبح دیکھیں گے۔ کسی کو نماز کہا جائے تو کہتے ہیں کہ چلو فجر سے شروع کریں گے، چلو اگلے جمعے سے دیکھیں گے، چلو رمضان آ رہا ہے رمضان میں دیکھیں گے، شادی ہو جائے پھر دیکھیں گے، ذرا گھر بن جائے، ذرا نوکری لگ جائے، یہ کام ہو جائے۔ نہیں بھائی، کچھ بھی نہیں ہے حال میں، ابھی وقت ہے، بس ابھی سمجھ گیا تو سمجھدار ہے، نہیں سمجھا تو بڑا ناسمجھ ہے۔ اس لیے مستقبل کی تیاری کرنا، جن کاموں کے ذریعے اس کا مستقبل سنور جائے وہ سمجھدار ہے، اور وہ کام کرے جن سے اس کا مستقبل اچھا ہو۔ اس کا مستقبل کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارا مستقبل کل، اگلا سال، 2 سال؟ نہیں ہے، مستقبل ہماری قبر ہے، مستقبل ہمارا حقیقی مستقبل موت ہے، ہمارا حقیقی مستقبل آخرت ہے، ہمارا حقیقی مستقبل اگر اچھے ہوئے تو جنت ہے، وہ ہے ہمارا مستقبل۔ جتنا ہم نے دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے تیاری کریں۔ ہم کسی جگہ سفر پر جاتے ہیں، 5 دن کے لیے جاتے ہیں تو 10 دن کا سامان جمع کرتے ہیں، مہینے کے لیے جاتے ہیں تو سال کا جمع کرتے ہیں، گھروں میں بھی رہتے ہیں، نہیں پتہ اگلے دن مر جائیں گے، لیکن مہینے کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ تو جتنے دن جہاں رہنا ہوتا ہے انسان اس کے لیے اس سے زیادہ تیاری کرتا ہے۔ تو جو قبر میں کتنا رہنا اس کو کچھ نہیں پتا، آخرت کتنی ہوگی کچھ نہیں پتا، اس کے لیے اس نے کتنی تیاری کرنی چاہیے تھی، اس کو خود نہیں پتا کہ کتنی کرنی چاہیے، لیکن بے حساب کرنی چاہیے، لیکن نہیں کرتا اس کے لیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں، حساب لگائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند کون ہے، محتاط کون ہے، معزز کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، جو اکثر اپنی موت کو یاد کرتا ہے، یعنی اپنا مستقبل دیکھتا ہے، وہ ہے دراصل عقل مند۔ محتاط کون ہے؟ فرمایا واشدہم استعدادا للموت قبل نزول الموت۔ آپ نے فرمایا موت آنے سے پہلے جو سب سے زیادہ تیاری کرتا ہے موت کی وہ ہے محتاط۔ ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں، اتنے پلانز بناتے ہیں، اصل احتیاط یہ ہے کہ ہم اپنی موت کی تیاری کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اولئک هم الاکیاس، یہ ہیں وہ عقل مند لوگ۔ اور افسوس ہے کہ آج کل جو اپنے آپ کو عقل مند کہلاتے ہیں، نیا سال آتا ہے، نئے سال پر خوشی مناتے ہیں، نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے۔ افسوس، خوشی ہے کس بات کی؟ ذرا سوچے تو صحیح، کس بات کی خوشی ہے؟ انسان کی زندگی سے سال ختم ہوتا ہے، گویا کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، اور نادان کہہ رہے ہیں کہ نیا سال مبارک۔ اس کی زندگی کی دیوار کی اینٹ گر رہی ہے، ایک ایک کر کے ختم ہو رہی ہے، اور یہ سال مبارک دیتا پھر رہا ہے۔ افسوس، صحابہ کرام علیہم الرضوان تو دعائیں کیا کرتے تھے۔ اسلام میں ہے نیا سال، کیا نیا مہینہ منانے کا کانسیپٹ ہے، لیکن کس طرح؟ اس طرح نہیں جس طرح ہم مناتے ہیں، ان کا کچھ اور انداز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تعلیم فرمائی۔ آپ نے فرمایا اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ورضوانا من الرحمن وجوازم من الشیطان۔ صحابہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ نیا چاند ہر سال کا نہیں، ہر مہینے کا دیکھ کر دعا کیا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے، اور ہم لوگ بد دعائیں لیتے ہیں لوگوں کی۔ ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے طرز پر عمل کریں تو ہم دعائیں کریں اور لوگوں کی دعائیں لیں، لیکن افسوس کہ لوگ بد دعائیں لیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں لوگوں کو، فائرنگ کریں گے، آتش بازی ہوگی،
سائلنسر کھول کر خوب لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے، پٹاخے بجیں گے. دیکھیں گلی محلوں میں کیسے مسجد کے آس پاس پٹاخے بجتے ہیں. افسوس ہے کہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور اپنے بچوں کو ہم پیسے دیتے ہیں کہ اس سے بم خریدیں اور وہ پھاڑیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے. معاذ اللہ ون ویلنگ ہوتی ہے، شراب نوشی، ناچ گانا، رقص و سرود، نہ جانے کیا کیا بے حیائی کی جاتی ہے. تکلیف نہ دیجیے، بلکہ اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ والوں سے، انسانوں سے، مسلمانوں سے دعائیں لینے والے کام کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ کامل مومن نہیں ہے. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا خدا کی قسم وہ کامل مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ کامل مومن نہیں ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کون، کس کے بارے میں اس طرح قسمیں کھا کھا کر 3 مرتبہ فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کے تکلیف دہ کاموں کی وجہ سے امن میں نہ ہو، ایسا شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا. انسان کیسی کیسی حماقتیں کر کے خود کو دانا سمجھتا ہے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکیس الکیسی، بے شک سمجھداروں میں سمجھدار تو یہ وہ ہے جو تقوی اختیار کرے، جو پرہیزگار ہو جائے. وَأَحْمَقُ الْحُمُقِ الْفُجُورِ، جبکہ احمقوں میں احمق ترین، بے وقوف ترین وہ ہے جو نافرمان ہو جائے. تو اس نئے سال پر، اس کی آمد پر نافرمانی نہ کریں، بلکہ فرما برداری والے کام کریں. اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگیں، یا اللہ جو کچھ ہو گیا اس پر درگزر فرما، اب جو سال آئے گا میں اس نئے سال کو تیری فرما برداری میں گزاروں گا، میں غلط کام چھوڑ دوں گا جو ساری زندگی سے نہیں چھوڑ سکا. جھوٹ ہم سے نہیں چھوٹ رہا، لوگوں کو دھوکہ دینا یہ ہمارے اندر رچ چکا ہے، بس چکا ہے. یہ 2-4 چھوٹے چھوٹے کام بظاہر چھوٹے ہیں لیکن بہت بڑے کام ہیں. دھوکہ چھوڑ دیا جائے، انسان دھوکہ چھوڑ دے، اس کا رزق حلال ہو جائے گا، طیب پاک صاف ہو جائے گا. جھوٹ چھوڑ دے، اس کی آدھی زندگی آسان ہو جائے گی، بلکہ پوری زندگی آسان ہو جائے گی. اور پھر نمازوں کی پابندی کرتا رہے، لوگوں کو تکلیف نہ دے، جس طرح ہو سکے اپنے ذریعے دوسروں کو آسانی فراہم کرے. بس اتنے سے کام کرنے ہیں، اس کی زندگی دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی. اس لیے آخر میں اشعار پر اختتام کرتا ہوں. انہی لمحوں سے دن، ہفتے، مہینے، سال بنتے ہیں، یہی گزریں تو ماضی، جاری ہو تو حال بنتے ہیں. سبق ماضی سے لے کر گر سنوارا جائے اپنا حال، تو آنے والے لمحے روشن استقبال بنتے ہیں. یہ لمحے قیمتی سرمایہ ہیں اس زندگی کا، انہیں ضائع جو کرتے ہیں وہی کنگال بنتے ہیں. گزاریں لمحہ لمحہ جو خدا کی ہی اطاعت میں، ولی اور غوث ہوتے ہیں، قطب ابدال بنتے ہیں. کہے ٹک ٹک گھڑی کی سانسیں تیری ہو رہی ہیں کم، یہی پیغام دینے کے لیے گھڑیال بنتے ہیں. فقط تخمینوں سے کچھ نہ ملے گا، ہے عمل لازم، وگرنہ ذائچے جدول نئے ہر سال بنتے ہیں. بلا ناغا کیے جائیں اگرچہ ہوں وہ کم ثاقب، بلا ناغا کیے جائیں، تھوڑے ہوں اعمال اچھے ہوں لیکن بلا ناغا کریں، خدا کے ہاں پسندیدہ وہی افعال بنتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ آج کے درس میں، آج کے اس بیان میں سیکھ کر جانا ہے کہ اپنے اس گزرے ہوئے سال، اپنی گزری ہوئی عمر کا ہم نے احتساب کرنا ہے، خود احتسابی کرنی ہے، اپنے حال کو اچھا کرنا ہے. گزرے ہوئے کا ہم نے جائزہ لینا ہے کہ جو ہوا، اگر غلط ہوا تو اس کو صحیح کرنا ہے. جو کچھ نہیں کر سکے، صحیح جو کرنا چاہیے تھا اب وہ کرنا ہے، اور اپنے حال کو اچھا کر کے اپنی مستقبل کو، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنی ہے. یہی پیغام ہے. اور کسی کو تکلیف نہیں دینی، خاص طور پر کسی کو تکلیف نہیں دینی، بلکہ لوگوں کو آسانیاں دے کر ان سے دعائیں لینی ہیں، دعائیں کرنی ہیں، اللہ سے توبہ و استغفار کر کے اپنی زندگی سنوارنی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی دنیا و آخرت اچھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شیطان سے، وسوسوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل